ہمارے ملک میں معاشی، سیاسی، سماجی اور سفارتی بہت سارے معاملات ایک دم چل رہے ہیں. کچھ معاہدات ہو رہے ہیں، کچھ کانفرنسز ہو رہی ہیں، کچھ کنونشنز ہو رہے ہیں، اور آئندہ دنوں میں پاکستان میں شنگھائی کانفرنس کا آغاز ہوگا. پاکستان میں شنگھائی کانفرنس کے حوالے سے جو سب سے مناسب شخصیت میری نظر میں موجود ہے، جن کے دور میں یہ کام شروع ہوا تھا، وہ ہمارے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب ہیں، اور وہی میرے آج کے مہمان ہیں. بہت شکریہ میاں صاحب. Thank you very much for having me on your show. تھینک یو ویری مچ جی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت یہ کانفرنس شروع ہوئی تھی اس وقت آپ پاکستان کے وزیر خارجہ تھے. اس کے جو مقاصد تھے، اس کی تکمیل کے لیے جو کچھ کیا جانا چاہیے تھا، آج اس کو تقریباً 20 برس سے زیادہ گزر چکے ہوئے کہ ہم پہلے مبصر تھے اور آج ہم مکمل رکن ہیں، اور مزید 9 رکن اور بھی ہیں. ایسے حالات میں جب ہمارے ارد گرد کے حالات اچھے نہیں تو یہ تعاون کیسا ہوگا ہمارا آپس کا، اور اس کا کیا طریقہ کار کیا جا سکتا ہے کہ ہم معاشی تعاون کی طرف بھی جا سکیں اور سماجی تعاون کی طرف بھی جا سکیں؟ دیکھیے، پہلے تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایس سی او تھا کیا، بن کیا گیا. پہلے یہ تھی شنگھائی 5. اس میں سینٹرل ایشیا کی ریاستیں تھیں 3، اور چین اور روس. اب شنگھائی 5 کا تو بنیادی مقصد یہ تھا، ایک تو بارڈر سیٹلمنٹ تھی. فارمر سوویت یونین کا یہ ریاستیں حصے تھیں اور رشیا بھی تھا، تو اس لیے پہلا تو مسئلہ یہ تھا کہ ان کے آپس میں کوئی مسائل جو لازمی پیدا ہوتے ہیں جب اس قسم کا بریک اپ ہو جائے، جیسے کہ سوویت یونین کا ہوا تھا. ایک تو اس کا یہ مقصد تھا. پھر چائنا سے ان بہت سی ریاستوں کے آپس میں ڈسپیوٹس تھے. تو پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ انہوں نے آپس میں امن کیا، انہوں نے اپنے بارڈرز کو سیٹل کیا، جس سے سبق ساری دنیا کو ملتا ہے کہ جب آپ اپنے بارڈر سیٹل کر لیں، یہ افغانستان، پاکستان، انڈیا سب کے لیے لیسن ہے، تو معاملات آگے چلنے لگتے ہیں. اب پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ انہوں نے جب اچیو کیا تو ان کے آبجیکٹیوز بڑھتے ہی گئے ہیں. پھر یہ آئے جی ٹیررزم اس علاقے میں، افغانستان میں تو ٹیررزم کے اوپر تھا. پھر ان کا ایک ٹرم یوز ہوتی تھی اسپلٹزم، یعنی کہ وہ جو ایسی آرگنائزیشنز یا ایسے جو تھیں موومنٹس جو کہ ان کو سپلٹ کر سکتی ہے، سیسیڈ کر سکتی ہیں. یہ تو ان کا بنیادی مقصد تھا. لیکن پھر بہت بڑھتا گیا، ہوتا کئی دنیا کے ایسے کام ہیں، اپنی زندگی میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ شروع کچھ کرتے ہیں، بن کچھ اور جانتا ہے. اب یہ ایک قسم کا گلوبل ساؤتھ کا ایک بہت امپورٹنٹ بن گیا ہے، ایک گٹھ. دوسرا اس کا بڑا گٹھ گلوبل ساؤتھ کا تنظیم بن گئی، جس میں ہم ابھی ممبر نہیں ہیں، برکس ہے. برکس جو ہے اس میں انڈیا ہے، اس میں ہم نہیں ہیں. انڈیا اس کا فاؤنڈر ممبر ہے. اب جو پوائنٹ ہے، جو دونوں کا ایک ہی مقصد ہے. گلوبل ساؤتھ کا کیا مقصد ہے؟ گلوبل ساؤتھ کا وہ ممالک جو ڈیولپنگ ہیں اور جن کے انٹرسٹ وہ فارمر امپیریل پاس ہیں، فارمر کلونیل پاس ہیں، ان کے انٹرسٹ سے ذرا مخالف ہوں. اور آج کے دور میں جب چین اور امریکہ اور روس اور امریکہ کی رائیولری بڑھ رہی ہے تو گلوبل ساؤتھ کا ایک نیا مطلب آ گیا. اس لیے اس میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے. پاکستان کوشش تو کرے گا کہ برکس میں بھی چلا جائے، لیکن وہاں شاید کیونکہ انڈیا فاؤنڈر ممبر ہے تو اتنی آسانی نہیں ہوگی. لیکن میرا خیال ہے رشیا اور چائنا سپورٹ کریں گا برکس میں. لیکن دونوں کیونکہ تنظیمیں ایک ہی کام کر رہی ہیں، اس میں جو ایڈوانٹیج ہوگا کہ پاکستان کو ان حصوں، ان موومنٹس کا، ان ایکٹیویٹیز کا حصہ بننے کا موقع ملے گا. خاص طور پہ کیونکہ پاکستان تو چائنا کے ساتھ سی پیک میں بھی انوالوڈ ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے. تو اس میں پاکستان کو جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج نظر آتا ہے کہ جو ہم صرف سوچا کرتے تھے کہ جناب ہمارا سینٹرل ایشیا سے یہ رابطہ ہے، وہ رابطہ ہے، اس میں اگر یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ان کا ایم ہے، ان کا ایم تو یہ بھی ہے
کہ ایکسچینج ہو جس میں ڈالرز نہ یوز ہوں. اس کا کھل کے بات تو نہیں کرتے کیونکہ موسٹلی ڈالر شارٹیج کنٹریز ہے. پاکستان تو ڈیفینیٹلی ڈالر شارٹ ہے, تو ان کی یہ ایکٹیویٹیز بھی ہیں جو امریکہ کو پسند نہیں ہیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ٹریڈ کریں ایسا کریں جس میں یا بارٹر ہو یا کوئی باسکٹ آف کرنسیز ہو. تو ایک اس کا یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا کہ ٹریڈ بھی بڑھ سکتا ہے. باقی ثقافتی لنکیجز اور ہسٹورک لنکیجز جب آپس میں آنا جانا ہوتا ہے تو وہ بھی تبھی ہے جب ٹریڈ روٹس بڑھتے ہیں. اب بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں کہ نئی سڑکیں بن رہی ہیں جو کہ لنک کریں گی گلوبل یا جو ساؤتھ ایشیا پاکستان کو سینٹرل ایشیا سے, اس کا بھی ایک فائدہ ہوگا. پھر اس کے اندر جو عجیب حیران کن بات ہے کہ انڈیا پاکستان ویسے تو کسی لیول پہ کوآپریٹ نہیں کرتے لیکن اینٹی ٹیررزم ایکٹیویٹیز میں یہ جوائنٹ آپریشنز میں بھی انہوں نے حصہ لیا ہے. حیران کن بات ہے. یہاں کوئی ناساک چل رہی ہے, کوئی چل رہی ہے. پوٹینشیل سے بہت ہے. اصل میں پوٹینشیل ہم نے اپنے ملک کا بڑھانا ہے. اگر ہمارے ملک کا پوٹینشیل بڑھتا ہے تو پھر ہم ٹیپ ان کر سکتے ہیں جو اس ایریا کا پوٹینشیل ہے. میاں صاحب, افغانستان سے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی موجودگی میں ہم اپنا پوٹینشیل کیسے بڑھا سکتے ہیں جبکہ ہماری توجہ اس طرف ہوگی؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ مختلف پرابلمز ہوتے ہیں لائف میں جن کا امیڈیٹ حل کچھ نہیں ہوتا. ون از ٹو یو ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود اٹ. دیر فور میرا یہ خیال ہے کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ افغان حکومت جو موجودہ ہے ان سے ہمارا ڈائلاگ رہے. ایک طریقہ یہ ہے. پھر جو ان کی بنیادی جو ڈیمانڈز ہیں غذا کی ہو یا کچھ ہو, اور جو ان کے یہ پرابلمز ہیں کہ ان کا ویسٹ نے ان کی جو ہے ریزروز کو انہوں نے منجمد کر دیا ہے, اس میں ہمیں آواز اٹھانی چاہیے, اٹھا رہے ہیں تاکہ یہ نہ لگے افغانستان کو کہ ہم افغانستان کے دشمن ہیں. ہمارا مسئلہ ہے ٹیررزم کا. اب ٹیررزم میں جو یہ مسئلہ بن گیا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے. یہ ہم بھگت رہے ہیں, جو 40 سال میں ہم پھنسے رہے ہیں. پہلے روس اور اس میں جب امریکہ کی انڈائریکٹ جنگ تھی, جب سوویت یونین نے انویڈ کیا افغانستان, اور اس وقت بڑے پیار سے ویسٹرن میڈیا ان کو مجز کا کرتا تھا. پاکستان مرکز آ گیا تھا, سب مجز کو ملنے آتے تھے, ان کی داستانیں سنائی جاتی تھیں, ان کے گیت گائے جاتے تھے ویسٹرن اور امریکن میڈیا پہ. پھر حالات بدلے 9/11 کے بعد. آپ پوچھیں کیسے اس سے جان چھڑائی جائے. معاملہ یہ ہے کہ جان چھڑانا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ پہلے اپنی سوسائٹی میں رواداری ٹالرنس کو بڑھائیں. آپ کا جو میڈیا منسٹر جو آپ کا یہ کریکولم ہے اس کو آپ اس طرح کر. آپ کا میڈیا کا بہت بڑا رول ہے, لیکن یہ ہو سکتا ہے, یہ راتوں رات دور نہیں ہوگا, لیکن کسی صورت میں ہمیں یہ امپریشن نہیں دینا چاہیے کہ ہم افغان لوگوں کے دشمن ہو گئے. مثلا اگر میں فارن منسٹر ہوتا تو میں گورنمنٹ کو ایڈوائز کرتا, میں تو نہیں تھا, کہ جب آپ لیجیٹیمیٹلی ہمیں اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم پہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ لوگ افغان سرزمین میں چھپے ہوئے ہیں, یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اعتراض کریں. لیکن یہ کوئی عقل مندی نہیں کہ ہم جب ان کو نکال رہے ہیں تو جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں جن کو افغانستان کا پتہ ہی کچھ نہیں, ان کو بھی ساتھ دھکے دے رہے ہیں. تو ایک ویل کنسیڈرڈ پالیسی اگر ہوتی تو ایک میسج جاتا کہ ہم افغانوں کے دشمن نہیں ہیں, ہم ٹیررسٹ کے دشمن ہیں. کیونکہ آپ جب انڈیا کو ڈیل کریں افغانستان کو تو یہ کہا جاتا ہے آپ سب کچھ بدل سکتے ہیں, رشتہ دار نہیں بدل سکتے, نیبرز نہیں بدل سکتے. نیبرز جو ہیں وہ تو رہیں گے, بلکہ کئی لوگ تو کہتے ہیں رشتے چھوڑے جا سکتے ہیں. اور جو میں نے رشتہ داروں کی بات کی, فرینڈز سے کو بھی آپ کہتے ہیں اگر وہ بڑے برے حالات ہوں, لیکن آپ کو نیبرز کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. ایک یہ ڈیفیکلٹ ہے جاب,